بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی اور سمجھ دی۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی میں جب نان مسلمس کو دیکھتا ہوں تو میں ایک تھاٹ جو بڑی پریولنٹ ہوتی ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ان کا پرپز ہے، کیا سوچتے یہ لائف گزارتے کس طرح سے ہوں گے، یہ ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ہینڈل کس طرح کرتے ہوں گے۔ اور رب العالمین نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جو ہمیں آزاد کر دیتا ہے، اللہ کی قسم۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمز ان لائف، اور ہم نے یہ ٹاپک پہلے کافی دفعہ کور کر چکے ہیں، بٹ دس ٹائم ول کور اٹ ڈفرینٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون آف دا ٹریپس آف شیطان از وہ آ کے انسان کے کان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نیک ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تم تو اللہ کے ساتھ لائل ہو، اور تم تو گناہ سے بچتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز اینڈ دے آر لیونگ دیئر لائف ویری پیسفلی، دے آر انجوائنگ دیئر لائفز، دے آر ہیونگ فن اینڈ پارٹی، اور تم اتنی پرابلمز میں، تو اتنا اچھا تو ہے، تو تجھے تیرا رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے مایوس کرتا ہے انسان کو کمپیریزنز کر کے، اور نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے۔ اور شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو انسانوں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے نیک ہو، پھر تمہارے اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ دیکھو تم تو نمازیں ہی پڑھتے ہو، XYZ کام کرتے ہو، کانسرٹ سے بھی بچتے ہو، ڈرگس سے بھی بچتے ہو، بڑے تم ہمارے سامنے نیک بنتے ہو، ہم خوش ہیں، تم اتنے پرابلمز میں ہو، ہمارے زندگی سیٹ چل رہی ہے اور تم اتنے مسائل میں ہو، تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو جب میں ایک عام انسان اور بڑا ایک کمزور انسان ہوتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو مجھے ترس آ جاتا ہے کہ میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں اگر شفا ہونا تو میں اس کو ابھی دے دوں۔ تو اللہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن پر وہ کیوں نہیں شفا دے رہا اس کو؟ سو یہ بہت ساری تھاٹس جو انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس لیکچر کو غور سے سن لینا تو ہمارے جو سارے غم ہیں نا وہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی ہمیں جو کہ یقین جانے بادشاہوں کو اور پرنس کو اپنے محلات میں نہیں ملتی۔ تو پہلی بات تو جان لیں، اور ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے، تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ حال۔ اللہ از ویری کلیئر جل وعلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے، اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو، اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز۔ اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ آئیں، پروفٹس پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، دودھ پیتے بچے ابراہیم ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کا ایک پسینہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے پسینہ نہیں، آپ کا خون بہا اور آپ کے دانت شہید ہوئے۔ اور نبوت کے مشن کے بڑے ہی شروع میں جس کی بیوی خدیجہ جیسی ہو اور وہ چلی جس دنیا سے، کیا بنتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس کے اپنے لوگ ہی گالیاں دیں اور ساحر
جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کہ نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف، تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں، اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے. کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، لیبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لائل کون رہتا ہے، تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. اور سورہ انسان میں بھی هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پہ ایسا ٹائم نہیں آیا کہ وہ اس کا ذکر نہیں تھا اس دنیا میں، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. انا جعلنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، کیوں؟ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے. یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے، آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں، تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں، نہ. اپیرنٹلی حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز، تم کس طرح سے بہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو 3 عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہو، پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس، پہلی چیز. دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور سٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا، میری کمپنی میں، میرے محلے میں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے، وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، مسلمان نہیں، کافر، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے، بہت تعریفوں والا ہے. تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے. ہم غنی نہیں ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ٹائم اینڈ اسپیس پہ، اللہ کی تقدیر پہ، ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں. جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں. اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے، تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جو پہلے گناہوں کی زندگی میں تھے، شراب ہے، گناہوں کے سینز فل آف، اور ایون ظلم اور زیادتیاں لوگوں پہ، ایون ساس کا بہو پہ، بہو کا ساس پہ، ایکس وائی زی. لیکن ان پہ کوئی پرابلم آئی، صحت خراب ہو گئی، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، ان کو تب سمجھ آئی کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. میرے سامنے تو آئی کین کاؤنٹ ہنڈریڈز آف کیسز، جو لوگ پرابلم کے آنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ایک اچھے اور سچے مسلمان ہیں، جو نہ اپنے آپ کو ہارم کر رہے ہیں اپنے نفس پہ ظلم کر کے، نہ لوگوں کو ہارم کر رہے ہیں. سو لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از ڈیفیٹ، اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از یور سکسیس. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلمز دے کے، بڑے عذاب سے پہلے اور یا بچانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں. تو یہ جو سبکی ہوتی ہے نا کہ باپ کی بیٹے کو کہ پتر ٹھیک ہو جا، سیدھا ہو جا، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے. اور یقین جانے اگر ہمارے زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے